السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بھائی سوال کر رہے ہیں کہ ان کو سفلی جادو ہے اور ان کے معدہ وغیرہ وغیرہ کی خرابی، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس بھی جاتے ہیں تعویذ وغیرہ دیتے ہیں، لیکن ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے بندے گھر کے اندر سے ان چیزوں کو نکالو، آپ صرف ہمارے جسموں کا خیال رکھتے ہیں، تعویذ وغیرہ دیتے ہیں۔ تو یہ اب مجھ سے یہ سوال ہے کہ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے، اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی غور سے سنیں، چند باتیں آپ کو کر لیتا ہوں اس بارے میں کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر میں کوئی چیز ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ انسان کے اندر ہے گھر صاف ہے۔ لیکن اس میں اصول یہ ہے کہ آپ دیکھیں، آپ خود کہہ رہے ہو کہ پیٹ میں درد ہے، کبھی پیٹ میں شدید درد ہونے لگتا ہے، اور کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ گھر کے اندر سے آپ کو آوازیں آتی ہے، بندہ چل رہا ہوتا ہے، پیچھے سے اس کو کسی چیز کی آہٹ کی آواز آتی ہے، اور کبھی کمرے کے اندر سے یا صحن کے اندر یا گھر کے اندر ہی کہیں کسی جگہ پہ وہ چل رہا ہے تو اس کے پاس سنسناہٹ سے، یا جس کو آپ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ رونگڑے کھڑا ہونا، اس طرح کی کوئی کیفیت انسان کو ہوتی ہے۔ ان وجوہات کی بنیاد پر بندہ سمجھتا ہے کہ گھر کے اندر جادو ہے یا گھر میں جنات بس رہے ہیں، ایسی چیزیں اس کو نکالنا چاہیے۔ جبکہ میرے بھائی ایسا نہیں ہے۔ انسان کو سب سے پہلے اپنی جسم میں دیکھنا چاہیے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ جسم کے اندر ہونے کی وجہ سے گھر میں بھی جنات محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جتنی علامتیں میں نے بتائی ہے یہ گھر کی نہیں ہے، یہ انسان ایک فرد کو ہے۔ دوسرا یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر گھر کے اندر ہے تو کوئی مہمان جائے ان کو بھی محسوس ہو جائے، اور جو گھر کے دوسرے افراد ہیں سب کو ایک جیسے محسوس ہونا شروع ہو جائے، تو اس میں دو باتیں ہوتی ہیں، یا اس میں نمازی نہ ہونے کی وجہ سے گانا، ٹی وی، ریڈیو جیسی چیزیں لگائی رکھنے کی وجہ سے باجماعت نماز کا خیال نہ رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں اللہ نہ کرے کسی گھر میں شراب نوشی یا نشے کی کوئی چیز۔ میں ایک سوال کرنے والے کے گھر کی بات نہیں کر رہا، عمومی طور پر ایک ایسے اصول بتا رہا ہوں جس سے انسان بچنے کی کوشش کرے اور جس سے انسان بیماری کی تشخیص کر سکے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن زیادہ تر آج تک جو میرا تجربہ ہے، انسان کے جسمانی حالات خراب ہونے، جسمانی بیماری ہونے کی وجہ سے جادو کیا، گھر میں کوئی چیز رکھ لی، لیکن مقصد کیا ہے اس بندے کے اندر ہے۔ جیسے آپ بتا رہے ہو، محسوس ایسے ہوتا ہے کہ گھر کے اندر کوئی چیز پھر رہی ہے، جبکہ مقصد یہ ہے کہ اس بندے کو جادو ہو اور یہ تکلیف میں رہے، اس کا کام نہ ہو۔ جو مقصد جادو کروانے والے کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے وہ پورا رہے۔ پھر بھی انسان سمجھتا ہے گھر کے اندر کوئی مسئلہ، اپنی علاج کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہوتا۔ جیسے اس بندے نے سوال کیا، بھائی نے سوال کیا کہ پیٹ میں درد ہے وغیرہ وغیرہ، میرے بھائی یہ تو آپ کے جسم کا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھ لیں گھر میں سب کو یہ مسئلہ ایک ہی جیسا ہے، یا صرف آپ کو ہے؟ آپ کو میں یہ کہوں گا سب سے پہلے اپنا علاج کروائیں، لیکن تعویذوں کے ساتھ علاج نہیں ہوتا۔ علاج میں جو بندہ تعویذ دیتا ہے وہ وقتی طور پر کوئی شیطانی مدد سے لینے کی کوشش کرتا ہے، تعویذات سے کسی صورت بھی علاج نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اس کو شرعی نقطہ نظر سے دیکھ کے اس کو جائز بنانے کی کوشش کرے، جیسے کچھ بعض علماء نے، سابق علماء نے بھی کچھ جائز کہا ہے، وہ جائز قرآن کے ساتھ ہے۔ وہ قرآن بھی لڑکائے نہ، گھر کے اندر کہیں لکھ کے رکھے یا لگائے یا اپنے جسم میں لگائے، لیکن وہ بھی توہین سے بچے، لے کے باتھ روم میں جائے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، میں کہہ رہا ہوں کم از کم اتنی ہی ہو سکتا ہے، باقی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حتیٰ کہ قرآنی تعویذات سے بھی بچنا بہت ضروری ہے۔
اس لیے تعویذات کو چھوڑیں، آپ پانی پر رقیہ شریعہ پڑھ کے دم کریں اور اس پانی کے اندر شہد ملائیں، صبح نہار میں پئیں اور کبھی کھانے کے بعد بھی صرف 2-3 چمچ چاٹ لیا کریں، کھا لیا کریں، کیونکہ پیٹ کا مسئلہ ہے۔ اور دم کیا پانی جتنے زیادہ پی سکتی ہو پی لیں، اور کبھی بیری کے پتے ابال کر صاف کر کے پہلے اچھی طرح اس میں سے کچھ پی لیں اور کچھ کو نہائیں۔ یہ طریقے ہیں، اور کچھ پڑھائی صبح و شام کے اذکار مسلسل جاری رکھے، اور سورہ بقرہ ایک ٹائم پوری کی پوری سن لے۔ یہ میری باتیں سارے لکھ لیں اور کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو کسی نے یہ دیا نہیں ہے تو دے دیا ہے، پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کسی معالج سے رابطہ، جو اچھا تجربہ کار معالج جو قرآن سے علاج کرتا ہو، اس سے رابطہ کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ دیکھے آپ کی بیماری کی کیفیت کو معلوم کرنے کی کوشش کرے، اور یہ معلوم کر لے کہ آپ کو نظر ہے، عصیب ہے اور جادو ہے، کون سے ہیں۔ تینوں ہلاکت خیز ہیں، تینوں خطرناک ہے، ایک کو دوسرے سے کم سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ لہذا یہ اصول ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ خود سے آپ تشخیص کر کے یہ کہیں کہ بھائی لوگ تعویذات دیتے جا رہے ہیں، گھر کی صفائی نہیں کر رہے، آپ کو کیا پتہ کہ گھر میں ہے یا آپ کے جسم کے اندر ہے۔ جیسے میں نے کہا، میرا اکثر تجربہ یہ ہے کہ گھر کے بجائے انسانی جسم کے اندر ہوتے ہیں، اور گھر کے اندر بہت کم 100 میں سے 1-2 کیس ایسے آ جاتے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا، اس وجہ سے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے پہلے میں نے بتایا کہ انسانی جسم کے اصل انسانی جسم ٹارگٹ ہے، اور گھر کے اندر بھی محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ گھر کے اندر آپ تلاشی لیتے رہیں اور جسم کو سائڈ پہ رکھ لیں تو اس صورت میں گھر کی صفائی کبھی نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ باتیں ساری تب ہوں گی جب آپ کوئی اچھے معالج سے رجوع کر لیں گے، جو سمجھدار ہے، تجربہ کار ہے، اور خالص قرآن سے علاج یا حدیث کے دعاؤں سے علاج کرنے والا ہو، اس سے رجوع کریں گے تو یہ میری باتیں ان کو سمجھ آئے گی، وہی آپ کا علاج کرے گا۔